کیا ہوگا اگر ایک طاقتور ملک اچانک اپنا سونا کسی دوسرے ملک سے واپس لے آئے؟ یہ صرف ایک مالی فیصلہ ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے چھپی ہوئی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی؟ آج ہم بات کرتے ہیں فرانس کے ایک ممکنہ قدم کی جو عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ فرانس جو یورپ کی ایک بہت بڑی معاشی اور سیاسی طاقت ہے، ہمیشہ سے اپنی خود مختاری کو بہت اہمیت دیتا آیا ہے۔ میکرون واقعی امریکہ میں رکھا ہوا سونا واپس اپنے ملک منتقل کر چکا ہے، تو یہ صرف ایک مالی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ایک اسٹریٹجک پیغام ہوگا۔ یہ پیغام ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی دولت اور وسائل پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں۔ دنیا کا مالی نظام آج بھی بڑی حد تک یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈالر پر چلتا ہے، لیکن جب بڑے ممالک سونے کی طرف واپس آنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈالر پر انحصار کم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سیاسی نقطہ نظر کے حوالے سے بات کریں، کچھ لوگ اسے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کا رد عمل سمجھتے ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ فرسٹ کی پالیسی اپنائی، یورپی ممالک پر دباؤ ڈالا، تجارتی تعلقات میں کشیدگی آئی اور مختلف ممالک کے سربراہ کا تضحیک امیز انداز میں انسلٹ کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ ایسے ماحول میں اگر فرانس کوئی قدم اٹھاتا ہے تو یہ خاموش جواب ہو سکتا ہے، لیکن یہ براہ راست کام نہیں بلکہ ایک سمارٹ حکمت عملی ہے۔ عالمی اثرات کی اگر بات کریں، اگر فرانس جیسا ملک سونا واپس لے آیا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ عالمی مالیاتی نظام میں تبدیلی آئے گی، ڈالر کی طاقت میں ممکنہ کمی ہو سکتی ہے، دیگر ممالک کا بھی یہی راستہ اختیار ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نئی دنیا کی نشاندہی کرتا ہے جہاں طاقت صرف فوجی نہیں بلکہ مالی خود مختاری سے بھی آتی ہے۔ اگر اس اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر بڑی معاشی حرکت کے پیچھے صرف ایک وجہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے معاشی تحفظ وجہ ہو، مستقبل کی بحران کی تیاری ہو، عالمی طاقت میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنا ہو۔ تو کیا واقعی امریکہ کے خلاف ایک قدم ہے یا صرف ایک ملک کی اپنی طاقت کو محفوظ بنانے کی کوشش؟ جو بھی ہو، ایک بات واضح ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور طاقت کا مرکز بھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟